ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے مئی کی 9 اور ذی القعدہ کے 10 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کریل کے زیر اہتمام مسلح امام منجی گنڈ میں منعقدہ جمعہ خطبے کے دوران حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی نے موجودہ عالمی اور ملکی حالات پر سیر حاصل روشنی ڈالی اور عوام کو ہوشیار رہنے کی تلقین کی. شیخ لطفی نے یمن میں حوثی مزاحمت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یمنی حوثی نے فلسطینی عوام کی حمایت میں امریکہ اور اسرائیل جیسے طاقتور ممالک سے دشمنی مول لی اور مسلسل حملوں کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹے رہے. ان کی استقامت کے باعث امریکہ کو بالآخر جنگ بندی پر مجبور ہونا پڑا، جو مظلوموں کی جدوجہد کی ایک بڑی کامیابی ہے. ملکی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے 22 اپریل کو پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستانی فوج کی جوابی کارروائی آپریشن سندور کا ذکر کیا، جس میں پاکستان میں موجود دہشت گرد کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان نہ صرف ہندوستان میں دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے بلکہ خود اپنی سرزمین پر اقلیتوں خصوصاً شیعہ مسلمانوں پر ظلم و ستم روا رکھتا ہے. پارا چنار کی صورتحال اس حقیقت کی واضح مثال ہے. شیخ لطفی نے سرحدی علاقوں بالخصوص پونچھ اور راجوری میں پاکستان کی بلا اشتعال گولہ باری کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور اسے نہتے شہریوں کے خلاف ناقابل قبول اقدام قرار دیا. ساتھ ہی انہوں نے اتحاد و یکجہتی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ملک کو اس وقت داخلی ہم آہنگی کی اشد ضرورت ہے، لیکن بعض شرپسند عناصر اور گودی میڈیا ملک میں فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں، جو دشمنوں کے مقاصد کو تقویت دینے کے مترادف ہے. انہوں نے پہلگام سانحہ کے بعد کشمیر بر کے مساجد سے ہونے والی مذمت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پورا ملک اس واقعے پر متحد تھا، مگر کچھ میڈیا اداروں نے اسے فرقہ وارانہ رنگ دینے کی مذموم کوشش کی، جس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. کرگل کے عوام کی حب الوطنی اور قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں کی قوم نے ہمیشہ ملک کے ساتھ وفاداری نبھائی اور ہر جنگ میں بھارتی فوج کے شانہ بشانہ قربانیاں دیں. انہوں نے حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. شیخ لطفی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہوں سے ہوشیار رہیں اور صرف سرکاری اطلاعات پر اعتماد کریں. انہوں نے لداخ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کی کہ افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. ساتھ ہی حکومت اور سیکورٹی اداروں کی ہدایت پر سختی سے عمل کرنے کی تاکید کی. خطاب کے آخر میں انہوں نے ذخیرہ اندوزی کو سختی سے تنقید کا نشانہ بنایا اور عوام سے صبر، قناعت اور استقامت کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی. انہوں نے ملکی فوج کے حوصلے اور قربانیوں کو سراہتے ہوئے ان کی کامیابیوں پر مبارکباد دی اور ان کی سلامتی کے لیے دعا کی. وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن، آپ کا بھروسہ ہماری پہچان. لداخ کی روایتی حسن کے ساتھ شدید سردی اور برف باری میں ایک مضبوط اور بہترین گھر یا بزنس اسپیس کے لیے صرف ایک نام، وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن. وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن آپ کو دیتا ہے بہترین آرکیٹیکچرل پلاننگ، انٹیریئر ڈیزائن، ریزیڈینشیل اور کمرشل ڈیولپمنٹ، 3D ویژولائزیشن اور ایکوریٹ کاسٹ ایسٹیمیشن، سب ایک ہی چھت کے نیچے. تجربہ یافتہ ٹیم، بہترین مٹیریل اور وقت پر کام کی گارنٹی. تو چاہے گھر، ہوٹل، دکان یا آفس، صرف بھروسے مند بلڈر اور آرکیٹیکٹ کا انتخاب کریں. آج ہی مسٹر منصور احمد وار سے رابطہ کریں اور اپنے سپنوں کو حقیقت میں بدلیں. دیے گئے اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں 9419657525 یا 9541491707. وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن، کرگل، آپ کا بھروسہ ہماری پہچان.
لیہ میں آل لداخ ہوٹل اینڈ گیسٹ ہاؤس ایسوسیشن اور ٹور آپریٹر کے وفد نے لیفٹیننٹ گورنر بی ڈی مشرا سے ملاقات کی۔ وفد نے پہلگام حملے کے بعد سیاحت پر پڑنے والے اثرات اور ہزاروں سیاحوں کی بکنگ منسوخی سے متعلق آگاہ کیا۔ وفد نے سیاحوں کو مفت رہائش اور منالی روانگی کے لیے ٹیمپو ٹریولز کے انتظام کی تفصیلات پیش کی۔ ہوٹل مالکان کی مالی مشکلات، بجلی کے باری بل اور قرض اقساط پر بھی گفتگو ہوئی۔ ایل جی نے یقین دلایا کہ سیاحت شعبے سے وابستہ افراد کو مکمل تعاون دیا جائے گا اور سیٹلائٹ فونز کی منظوری و بجلی بل ریلیف پر جلد کارروائی ہوگی۔ لیفٹیننٹ گورنر لداخ بریگیڈیئر بی ڈی مشرا نے چندی گڑھ میں مجوزہ لداخ بھون کی تعمیر کے سلسلے میں راج نواس لیہ میں ایک اہم اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری ڈاکٹر پون کوتوال، ایم ڈی سڈکو بھوپیش چودھری اور دیگر انجینئرز شریک ہوئے۔ ایم ڈی سڈکو نے بتایا کہ یہ بھون خاص طور پر پی جی آئی چندی گڑھ میں علاج کے لیے ریفر ہونے والے لداخ کے مریضوں کی سہولت کے لیے تعمیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت چندی گڑھ میں ایسی کوئی سہولت نہیں ہے جیسے دلی، جموں اور سری نگر میں دستیاب ہے۔ مجوزہ عمارت سیکٹر 33 میں 6,964 مربع میٹر پر مشتمل ہوگی، جو 96 بستروں پر مشتمل ہوگی اور جو مریضوں، طلباء اور عام لوگوں کے لیے دستیاب ہوں گے۔ عمارت 3 منزلہ ہوگی، جس میں گراؤنڈ فلور پر ریسیپشن ہال، کانفرنس ہال اور ڈائننگ ہال، پہلی منزل پر مریضوں کے لیے ڈورمیٹری اور دوسری منزل پر مہمانوں و افسران کے لیے گیسٹ رومز ہوں گے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر ضلع انتظامیہ نے احتیاطی اقدام کے طور پر کرگل تحصیل، دراز سب ڈویژن، سانکو سب ڈویژن اور شکر چکتن سب ڈویژن میں واقع تمام سرکاری و نجی سکولوں کو 9 اور 10 مئی 2025 کو 2 روز کے لیے بند رکھنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق یہ فیصلہ طلباء، اساتذہ اور دیگر تعلیمی عملے کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا گیا ہے۔ تمام متعلقہ تعلیمی اداروں اور محکموں کو ان احکامات پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت دی گئی ہے، جبکہ انتظامیہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور حالات کے مطابق مزید اقدامات بھی متوقع ہے۔ ادھر حالات کی کشیدگی کے باعث گزشتہ شب پورے لداخ یونین ٹیریٹری میں بلیک آؤٹ نافذ کیا گیا، جس سے عوام میں بے چینی کی فضا پیدا ہو گئی۔ دوسری جانب وہ والدین جن کے بچے جموں یا سری نگر جیسے علاقوں میں زیر تعلیم ہے، شدید اضطراب کا شکار ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جلد از جلد گھروں کو واپس لوٹائیں۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر مصدقہ خبروں اور افواہوں سے گریز کریں اور صرف سرکاری ذرائع سے موصول ہونے والی اطلاعات پر اعتماد کریں۔ ضلع انتظامیہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ممکن حفاظتی اقدامات اٹھایا جا رہا ہے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کے باعث وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے آپریشن سندور اور اس کے بعد کی صورتحال پر جائزہ اجلاس کیا۔ وزیر دفاع نے تینوں آرمی چیف اور سی ڈی ایس جنرل انیل چوہان کے ساتھ میٹنگ کی۔ وزیر دفاع نے تمام پہلوؤں پر اجلاس کیا۔ میزائلوں اور ڈرونز کے استعمال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے جمعہ کو اعلیٰ فوجی قیادت کے ساتھ میٹنگ کی اور قومی سلامتی کے منظرنامے کا جائزہ لیا۔ یہ جائزہ پاکستان کی جانب سے بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوششوں کو ناکام بنائے جانے کے ایک دن بعد کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ میٹنگ میں سیکورٹی کی بدلتی صورتحال سے متعلق ہر پہلو پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سپاہ پاسداران انقلابی اسلامی ایران کے میجر جنرل حسین سلامی نے مشہد مقدس میں شہید صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی اور شہدائے خدمت کی پہلی برسی کی مناسبت سے منعقد ہونے والے عظیم اجتماع میں ایران کے دشمنوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے غلطی کی تو ہم آپ پر جہنم کے دروازے کھول دیں گے۔ آپ انصار اللہ کا ایک میزائل برداشت نہ کر سکے تو ایرانی میزائلوں کی کثرت کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اس لیے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ سپاہی پاسداران انقلابی اسلامی کے کمانڈر ان چیف نے کہا کہ ہم نے دشمنوں کے لیے
وسیع تیاری کی ہے اور اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو ہم وہ کام کریں گے جسے وہ ایک اور وعدے صادق 2 آپریشن کو بھول جائیں گے۔ انہوں نے امریکی حکام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایران جوہری ہتھیار کا خواہاں نہیں ہے، تاہم ایٹمی معاہدے پر اگر آپ دھمکی دیتے ہیں تو جان لیں کہ ہم کسی بھی پیمانے پر جنگ کے لیے تیار ہیں۔ میجر جنرل حسین سلامی نے کہا کہ اسرائیل امریکہ کو مشرق وسطیٰ میں جنگ پر اکسا رہا ہے اور امریکہ جانتا ہے کہ جنگ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ تب تک کی خبر ہے، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔